ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز وہ آواز تھی جو اپنے پیار کی صدا بن کر فضا کو معطر کر دیتی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جس کے زمزمے ہواؤں اور فضاؤں میں رچے بسے ہوتے تھے۔ یہ وہ آواز تھی جو محبت کا نغمہ تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو دل کا دیا جلانے کا گر اور سلیقہ جانتی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو چاندنی راتوں میں جاگ کر تاروں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جو وطن کے سجیلے جوانوں کو اپنے نغموں سے جذبہ شوق شہادت کا رس گھول کر پلایا کرتی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جس نے اپنے بارے میں اپنی زندگی ہی میں پیش گوئی کر دی تھی کہ دنیا میرے گیت گایا کرے گی، کیونکہ میں نے اپنے گیتوں میں سریلے اور سچے رنگ بھر دیے ہیں۔ آہ، دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن ٹھہریے، کیا ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز کبھی مر سکتی ہے؟ نہیں، یہ آواز کبھی نہیں مر سکتی، کیونکہ اس آواز میں راگ کی چاشنی، سر کی لطافت اور تال کی کھنک تھی۔ میونسپل کمیٹی قصور کے پیدائش رجسٹر کے مطابق ملکہ ترنم نور جہاں نے 21 ستمبر کو قصور کے محلہ کوٹ مراد خان میں جنم لیا۔ ملکہ ترنم کے والد کا نام مدد علی جیونا اور والدہ کا نام فتح بی بی تھا۔ محلہ کوٹ مراد خان جہاں ملکہ ترنم کی پیدائش ہوئی، اس زمانے کا بازار حسن تھا۔ ملکہ ترنم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس گھرانے کا آبائی پیشہ گانا بجانا تھا۔ ملکہ ترنم کی ایک پھوپھی الہی جان اپنے وقت کی مشہور گانے والی تھی۔ الہی جان نے اپنی بھتیجی کو گڑتی دیتے وقت جب اس کے رونے کی آواز سنی تو اپنے بھائی مدد علی سے کہا کہ یہ بچی تو سر میں رو رہی ہے۔ اس طرح ملکہ ترنم کی پھوپھی کو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بچی ضرور گائے گی۔ ملکہ ترنم کی پھوپھی الہی جان نے ہی ملکہ ترنم کا نام اللہ وسائی رکھا تھا۔ ملکہ ترنم جب 5 برس کی ہوئیں تو ان کی موسیقی کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس دور کے مشہور سرنگی نواز استاد غلام محمد عرف غام خاں ملکہ ترنم کی تعلیم پر مامور ہوئے اور سارے گاما سے باقاعدہ موسیقی کی تعلیم شروع ہوئی۔ استاد نے خرچ کے لیے 5ویں کالے کا انتخاب کیا اور اسی سر سے ریاضت کا آغاز کروایا۔ 6-7 سال کی ریاضت اور استاد غلام محمد کی انتھک محنت کے باعث ملکہ ترنم صرف 11 برس کی عمر میں کلاسیکل گانے کے قابل ہو گئیں۔ اس وقت جس کسی نے بھی انہیں سنا حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اور اس قدر پختگی اور مہارت سے کلاسیکل گا رہی ہے۔ ملکہ ترنم سے پہلے ان کی 2 بڑی بہنیں ایدن حیدر باندی